بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں سورہ حامیم سجدہ کا آخری حصہ، پوری سورہ شورا، سورہ زخرف، سورۃ الدخان اور سورۃ الجاسیہ یہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے معاملات میں مصروفیات میں مصروف ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت چل رہی ہوگی اور کسی کی کوئی توجہ نہیں ہوگی، اور اسی حالت میں قیامت کا نفخہ اور سور پھونک دیا جائے، یعنی بالکل اچانک اس انسان پر قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے دنیا کی مشغولیات میں لگے ہوئے ہوں گے اور انہیں اس بات کا شعور اور احساس نہیں ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے، اور اسی دوران ہی قیامت اللہ پاک قائم فرما دیں گے۔ مقصد اللہ پاک نے اس انسان کو یہ احساس دلایا کہ ہر وقت اس کو بیداری کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر وقت توبے کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے۔ آج یہ جو ہم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ چلیں بس دیکھا جائے گا، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، بڑا وقت باقی ہے، ابھی تو 30-40 میں چل رہے ہیں، ابھی تو کافی عمر ہمارے پاس، ایسا نہیں ہے دوست۔ اس لیے بزرگ لکھتے ہیں نا کہ دنیا میں آنا ترتیب سے ہے، جانا ترتیب پہ نہیں۔ آتے ہوئے تو ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ درمیانہ ہے اور یہ چھوٹا ہے، لیکن جانے میں کون پہلے جائے گا یہ تو کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے آخرت کی تیاری اور فکر ہر وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ دوسری بات جو سورۃ الشورا میں ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی ایک ایسی صفت ذکر کی کہ جس کی خود تعریف فرمائی، اس کی تعریف فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمائے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشورا ہے، مشورہ کرنا۔ تو چونکہ اللہ پاک نے اس عمل میں بڑی خیر رکھی ہے، حدیث پاک میں بھی اس کی ترغیب ہے، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فرمائے جس آدمی نے استخارے کے بعد کوئی کام کیا تو یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورے کے ساتھ کوئی کام کیا یہ کبھی نادم نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ضروری ہے کہ مشورہ اہل امر سے ہو، جو اس معاملے کو سمجھتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علاج کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، تو یہ ایک ڈاکٹر طبیب سے مشورہ ہوگا۔ اس کے لیے انسان کوئی جو ہے وہ کیٹرنگ والے کے پاس نہیں جائے گا۔ کھانے پینے کے معاملات ہوں گے تو وہ اس کے ماہر سے رجوع کریں گے، دین اور شریعت کے معاملات ہوں گے اہل علم سے رجوع کریں گے۔ تو ہر معاملے کا مشورہ اس کے ماہر فن سے کیا جائے۔ پھر انسان جب مشورہ کرتا ہے، اللہ پاک نے اس ایمان میں ایک برکت رکھی ہے دوست۔ آپ نے خود بھی غور کیا ہوگا، بہت دفعہ کسی معاملے میں انسان کا دماغ الجھ جاتا ہے، کوئی راستہ بن نہیں پاتا کہ کیا ہوگا، لیکن جا کے کسی سے مشورہ کیا اور اتنا آسان جواب اور حل آئے گا کہ انسان حیران ہو جاتا۔ اس لیے کہ ذہن تقسیم ہے دوستوں، کس کے پاس اللہ پاک نے فراست اور فہم کا کیا حصہ رکھا ہوا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو بعض دفعہ مشورے میں بڑے خیر کی بات سامنے آ جاتی، تو انسان اپنی زندگی کے اہم معاملات کو مشوروں کے ساتھ چلائے۔ تیسری بات جو سورۃ الشورا میں ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان کی اس خوبی کو ذکر کیا کہ ان کے پاس عدل و انصاف سے بھی بڑھ کر ایک مقام ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں بڑی بات ہوتی ہے کہ بھئی انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، لیکن ہم جس مبارک دین کے پیروکار ہیں
ہمارے پاس عدل و انصاف سے بھی بڑا ایک مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ درگزر اور معاف کرنے کا، معاف کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر لے، زیادتی کر لے، اس پر ہاتھ چلا دے، تو اس مظلوم کو حق حاصل ہے کہ انصاف کے تقاضے پر عمل کر کے یہ اتنا ہی بدلہ اس ظالم سے لے لے۔ یہ عدل ہے کہ انسان اپنا بدلہ پورا لے لے۔ بھئی اس نے مجھے ایک مکہ مارا، میں نے بھی مار دیا، بات ختم۔ لیکن دین کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ عدل اور انصاف کی اجازت تو ہے، لیکن اگر یہ بندہ اس کے بجائے صبر کے ساتھ اور معافی کے ساتھ معاملہ کر لے تو ایسا کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ نے تعریف فرمائی ان کی، جو اپنا بدلہ نہ لے بلکہ سامنے والے کو معاف کر دے، اس کو درگزر کر دے۔ چوتھی بات، سورۃ الزخرف میں زمانہ جاہلیت کی اس رسم بد کو اور ایک ظالمانہ طریقے کو ذکر کیا کہ بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اور اگر کسی کے گھر بچی کی ولادت ہو جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کو خوشخبری دی جاتی بھئی مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، ایک اپنے اندر شرم محسوس کرتے ہوئے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر غم سے گھٹ رہا ہوتا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ ایک جاہلیت میں ایسی زندگی گزری ہے دوست، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے اور اس کائنات کے لیے ایک رحمت بن کر آ گئے، پھر آپ نے اس کائنات کے ہر طبقے کو اس کا حق بھی دلایا، اور ایسے فضائل اور ایسے مقامات بیان کیے کہ وہ عورت کہ جس کو وہ لوگ نعوذ باللہ پیر کی جوتی سمجھتے تھے اور ایک جانور سے نیچے کا درجہ دیتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کو کہاں تک پہنچایا؟ فرمایا جس کو اللہ پاک نے بیٹی دی اور اس نے اس بچی کی کفالت کی، تربیت کی، بالغ ہونے کے بعد صحیح جگہ پر اس کا رشتہ کر کے اس کو رخصت کر دیا، تو فرمایا یہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی۔ یہ فضائل اور برکات آج دنیا میں کس مذہب کے پاس؟ صرف دین اسلام وہ واحد دین ہے جو عورت ذات کو اتنا بلند مقام دے دیتا۔ پانچویں بات جو سورۃ الزخرف میں ہے، اللہ پاک نے دنیا کے اس مال و متاع اور زر کو بالکل بے حیثیت قرار دیا، اور فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفر کے راستے پہ چلے جائیں گے تو ہم ان کافروں پر دنیا ایسے کھول دیتے، اتنی کھل جاتی کہ ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے کے ہوتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی۔ زخرف کہتے ہیں سونے کو، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے اور سیڑھیاں وہ سونے کی بنا دی جاتی جس پر یہ پیر رکھ کے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی اللہ پاک کے یہاں کوئی وقعت نہیں، لیکن فرمایا اندیشہ یہ تھا کہ دنیا میں ایک مسلمان جب کمزور ہوتا ہے اور وہ دوسرے کے پاس مال و اسباب زیادہ دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان ہل جاتا ہے۔ آج جو ہم کمزور ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار ہم حق پر ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن مار بھی دنیا میں ہم کھا رہے ہیں۔ یعنی ایک معیار اور پیمانہ ہم نے اپنی عقل سے بنایا کہ شاید جس کے پاس دنیا اور دنیا کے اسباب کم ہیں تو یہ محروم ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، دنیا تو اتنی حقیر ہے کہ اگر ہم چاہتے تو کافروں پہ کھول دیتے، سونے چاندی پر پیر رکھ کے جا رہے ہوتے، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ایمان والوں کا ایمان بچ جائے
اور ایسا نہ ہو کہ دنیا کے متاع کو، زر کو، سونے اور چاندی کو کافر کے پاس دیکھ کر اسی راستے پہ انسان چلے. تو ان کو بھی دنیا دی لیکن اعتدال کے ساتھ دی. لیکن اس امت کو یہ بات سمجھا دی کہ ہمارے لیے اصل نعمتیں اس دنیا میں نہیں ہیں دوستو. ہماری اصل نعمتیں کہاں ہیں دوستو؟ آخرت میں، وہ جنت کے اندر. چھٹی بات جو سورہ زخرف میں ہے، اللہ پاک نے دنیا کے ان جو تعلقات ہے، جو دوستیاں ہیں، جو مراسم ہیں، اس کی اہمیت اور حقیقت کو بیان فرمایا. اگر انسان کی دنیا کی دوستی اور تعلق کا مدار دنیا ہے، میں نے کسی کو دوست اس لیے بنایا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے دنیا کے معاملات حل ہو رہے ہیں، دنیا صحیح چل رہی ہے، چاہے اس کی وجہ سے میرے دین کا جنازہ نکلے، اعمال نکل جائے، ضائع ہو جائے، اخلاق کی زندگی سے میں نکل جاؤں، لیکن میرا دوست ہے اس لیے کہ میری دنیا بنانے والا ہے. تو کیا ہوگا؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی یہ قیامت میں دشمنی بن جائے گی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائے. الا المتقین، ہاں دنیا میں جو دوستی تقوی کی بنیاد پر تھی، دین کی بنیاد پر تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہ دوستی آخرت میں بھی بہت بڑا فائدہ دے. یعنی اتنا بڑا فائدہ دے سکتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی وہ جنت سے روک دیا جائے گا اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اور ایک جنتی کی نظر پڑ جائے گی اپنے دوست پہ، دیکھے گا وہ ان صف میں کھڑا ہوا ہے جو جنت سے روکے گئے. یہ جا کے اللہ پاک سے عرض کرے گا کہ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنتی مجھ سے جو مانگیں گے میں دوں گا. اللہ فرمائیں گے ہاں. تو یہ جنتی عرض کرے گا کہ اللہ یہ جو ہے یہ دنیا کا میرا دوست ہے اور اس کو روک دیا گیا ہے، تو میری درخواست یہ کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیا جائے. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاؤ. تو نیک دوستی، تقوی والی دوستی کتنی مفید ہے دوستو. ساتویں بات جو سورہ دخان میں ہے، اللہ پاک نے قرب قیامت کی ایک نشانی ذکر فرمائی. یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی بڑے بڑے واقعات دنیا میں پیش آئیں گے، بڑے بڑے واقع. ایک واقعہ یہ ہوگا کہ ایک دن لوگ جب صبح اٹھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ سب فضا، ہوا دھواں دھواں ہوا، ایسا لگے گا کہ جیسے یہ آسمان اتر کے نیچے آ گیا ہے، ہر طرف دھوئیں کے بادل ہوں گے. یہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک قیامت کے واقع ہونے کی ایک نشانی ظاہر فرما دے. لوگوں کی آنکھیں چندیا جائے گی، ان کو نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک قیامت کو قریب لے آئیں گے. یہ وہ علامات کبریٰ ہے دوستو جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی. یہ جو اس وقت ہم جس دنیا سے گزر رہے ہیں یہ علامات صغریٰ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں بس قیامت قریب آ گئی ہے، بہت قریب آ گئی ہے. یہ قریب ہونا علامات صغریٰ کے اعتبار سے چھوٹی علامتیں، کہ جھوٹ عام ہوگا، دھوکہ عام ہوگا، خیانت عام ہوگی. بڑی ایک بھی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے دوست. بڑی نشانی حدیث پاک میں آتا ہے اگر بڑی نشانی ایک ظاہر ہو گئی دنیا میں تو پھر قیامت آج یا کل ہے، ارے پھر اس میں تاخیر نہیں. اس لیے انسان کو تیاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آٹھویں اور آخری بات سورۃ الجاثیہ میں، اس میں اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکی کو اور انسانوں کے عجز کو بیان کیا کہ آج جو انسان اپنی طاقت میں، زعم میں، مال میں، جوانی میں اکڑ جاتا ہے نا کہ شاید میں کچھ ہوں، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا تو قیامت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے دوستو. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، فرمایا اس دن سب لوگ کس حالت میں ہوں گے؟ جاسیہ ہوں، گھٹنوں کے بل گر جائیں. اللہ پاک کے سامنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، اس لیے کہ ہر ایک کو احساس ہو جائے گا کہ میں جس چیز کو
جھوٹ سمجھتا تھا، مذاق سمجھتا تھا، خواب سمجھتا تھا کہ بھئی قیامت کیسے ہوگی، حساب کتاب کیا ہو، وہ تو سب ہو رہا ہے، وہ تو سب کچھ شروع ہو گیا ہے۔ تو ایسی ہیبت آئے گی کہ منکرین، مجرمین، کفار سب کیا ہو جائیں گے؟ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اور جو ایمان والے ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے ان کو ایک مقام ملے گا، اعزاز کے ساتھ ہوں گے، فخر کے ساتھ ہوں گے، فرشتے ان کی کمر پہ تھپکی دے رہے ہوں گے اور ان کو آہستہ آہستہ اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ جتنی باتیں میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے ہو رہی ہے، اور آج الحمدللہ آخری عشرے کا آغاز بھی ہے، تو ہم میں سے ہر ساتھی نیت کریں کہ آخرت کی زندگی کی صحیح تیاری اسی عارضی زندگی میں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ زندگی کا کوئی اعتبار اور بھروسہ نہیں ہے دوستو، اس لیے انسان اس غفلت میں نہ رہے۔ آخری عشرہ ہے، دعاؤں والا عشرہ ہے، قبولیت والا عشرہ ہے، اس میں خوب لگ کر اللہ پاک سے مانگا جائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔